میرے محترم دوستو، یہ دنیا سزا اور جزا کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ امتحان گاہ ہے۔ ہم یہاں پہ امتحان دینے کے لیے آئے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا نظام اس لیے چلایا ہے تاکہ وہ ہمیں دیکھ سکے ہم میں سے نیک عمل کر کے کون اس کے پاس جاتا ہے اور برے عمل کر کے کون اس کے پاس جاتا ہے۔ ہم یہاں پہ پیپر دینے کے لیے آئے ہیں اور اس پیپر کا رزلٹ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ جس کے الٹے ہاتھ میں اس کا رزلٹ آیا وہ ناکام ہو گیا، اور جس کے سیدھے ہاتھ میں اس کا رزلٹ آیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ کامیابی اور ناکامی ابدی ہے۔ اگر کوئی کامیاب ہوا تو ہمیشہ کے لیے، اگر کوئی ناکام ہوا تو ہمیشہ کے لیے۔ دنیا کی کامیابیاں اور ناکامیاں عارضی ہیں۔ جس طرح دنیا کی زندگی عارضی ہے، اسی طرح دنیا کی کامیابیاں اور ناکامیاں بھی عارضی ہیں۔ آخرت کی زندگی بھی ابدی ہے اور آخرت کی کامیابیاں اور ناکامیاں بھی ابدی ہیں۔ زندگی بھی ہمیشہ کے لیے، وہاں پہ ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اور غم بھی ہمیشہ کے لیے۔ اگر غم ہے تو ہمیشہ کے لیے، خوشی ہے تو ہمیشہ کے لیے، عذاب ہے تو ہمیشہ کے لیے، راحت ہے تو ہمیشہ کے لیے۔ اگر دنیا میں کوئی شخص کسی مرض میں مبتلا ہے تو جیسے ہی وہ دنیا سے جائے گا اس کا وہ مرض ختم، اس کی وہ درد ختم، کیونکہ موت کے بعد دوسری زندگی شروع ہو گئی۔ لیکن اللہ مرنے کے بعد جو سزا دیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اپنی آخرت کا سودا دنیاوی زندگی کے لیے نہیں کرتے۔ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے وہ اپنے ایمان کا سودا کبھی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھا ہے، وہ ٹرین کا انتظار کر رہا ہے، 5-10 منٹوں میں ٹرین آ جائے گی۔ اب کوئی شخص اس کے پاس آیا اور وہ اسے آ کے یہ کہتا ہے کہ بھائی میں یہاں پہ آپ کو ایک کمرہ دیتا ہوں جو دولت سے بھرا ہوا ہے، اس میں اے سی لگا ہوا ہے، اور اس کمرے میں کئی آپ کے ملازم ہوں گے جو آپ کو دنیا کی ہر چیز وہیں پہ لا کے دیں گے، جو آپ حکم کریں گے وہیں پہ حاضر ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد جب آپ ٹرین میں بیٹھیں گے، آپ نے گرمی میں سفر کرنا ہوگا، بلکہ یوں سمجھ لیں جیسے آپ نے انگاروں کے اوپر بیٹھ کے جانا ہے۔ اور جو آپ کا شہر ہے جہاں پہ جا کے آپ ٹرین سے اتریں گے، جس شہر میں آپ نے اپنی پوری زندگی بسر کرنی ہے، پوری زندگی میں آپ کے لیے کوئی گھر نہیں ہوگا، بس آپ ایک سڑک پہ رہیں گے، گرمی بھی وہیں، سردی بھی وہیں، دھوپ بھی وہیں، چھاؤں بھی وہیں، دکھ درد میں کوئی آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ لیکن دوسری طرف اگر انتظار کے یہ 5 یا 10 منٹ آپ گرمی میں گزار دیں، بغیر کمرے کے گزار دیں، پھر ٹرین میں آپ کو اے سی والا برتھ دیا جائے گا، آپ کو کھانا اور ٹھنڈا پانی فری دیا جائے گا، اور آپ کا سارا سفر بڑے اطمینان سے گزرے گا۔ پھر جب آپ اپنے شہر میں اتریں گے، آپ کو ایک عالی شان محل دیا جائے گا، اور اس محل میں آپ کی ضروریات زندگی کی تمام چیزیں موجود ہوں گی۔ آپ کی زندگی اس محل میں بڑے سکون سے گزرے گی۔ تو جو سمجھدار بندہ ہے وہ یہی کہے گا کہ یار یہ 5-10 منٹ جو میں ٹرین کا انتظار کر رہا ہوں، یہ میں تکلیف میں گزار لیتا ہوں، گرمی میں گزار لیتا ہوں، لیکن اس کے بعد تو میرے لیے راحت ہی راحت ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا وہ انتظار گاہ ہے اور ٹرین قبر کی زندگی ہے۔ پھر جہاں پہ ہم نے اترنا ہے وہ ہماری آخرت ہے۔ جس نے دنیا صبر سے گزار لی، جو اللہ نے دیا وہی کھا لیا، اسی پہ صبر کیا، اسی پہ شکر کیا، جھوٹ نہیں بولا، کسی کا حق نہیں کھایا، کم نہیں تولا، دنیا کی کثرت میں آخرت کو نہیں بھولے، دنیا کی کثرت میں غرق نہیں ہوئے، اللہ کی رضا پہ دنیا گزاری، تو پھر اس کی قبر بھی جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے، اور پھر جنت میں جو اس کے لیے محل ہے، اس کی ایک اینٹ ہیرے کی، ایک موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، زعفران کی گھاس، کافور کے ٹیلے، سونے چاندی کا فرش اور چھتیں اللہ کا چمکتا ہوا عرش ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں اللہ کے تھوڑے سے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو جائے گا،
کل قیامت کے دن اللہ اس کے تھوڑے سے اعمال پہ راضی ہو جائے گا اور اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ میرے دوستو، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ ہم نے کامیابی اور ناکامی کا معیار دولت کو بنا رکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں شخص پہ اللہ کا بڑا کرم ہے کیونکہ اس کے پاس ایک بڑا گھر ہے، 3-4 گاڑیاں ہیں اور پیسہ بہت زیادہ ہے۔ ہم اللہ کے کرم کو پیسے کے ساتھ تولتے ہیں۔ اس دنیا میں جن کے اوپر سب سے زیادہ اللہ کا کرم ہے وہ ہستی ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام میرے نبی کا ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو میرے نبی کا جب آخری وقت تھا تو آپ کے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ رات کو چراغ جلایا جا سکے۔ چراغ میں کتنا سا تیل ڈلتا ہے؟ تو اماں عائشہ صدیقہ نے اپنی خادمہ کو بھیجا اپنی ہمسائی انصار ایک عورت تھی ان کے گھر کہ تیل لے کے آؤ تاکہ چراغ جلایا جا سکے۔ اور یہ گھر کن کا ہے؟ جو 2 جہانوں کے سردار ہیں، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات بنائی، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور جو انسانوں کے سردار، جنوں کے سردار، فرشتوں کے سردار اور جنت کے سردار ہیں۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے، خیریت تو ہے؟ تو میرے نبی نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، 3 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ سن کر اللہ کی غیرت جوش میں آئی، آسمان پھٹا اور ایک فرشتہ زمین پر آیا۔ اس کے ہاتھ میں بہت بڑا تھال تھا اور اس تھال کو ریشم سے ڈھانپا ہوا تھا۔ فرشتے نے وہ تھال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خالق کائنات نے یہ چابیاں آپ کے پاس بھیجی ہیں۔ یہ زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں، آسمان کے جتنے بھی خزانے ہیں، ان سب خزانوں کی چابیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ میرے حبیب کو دے دو، اور اس زمین میں جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ سارے ہیرے اور سونے چاندی کے بن جائیں گے، اور میرے حبیب جہاں جہاں جائیں گے یہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو میرے نبی نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، مجھے تیری رضا چاہیے، اور میں محمد یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن مجھے کھانا ملے اور میں کھا کے تیرا شکر ادا کروں اور تیری عبادت کروں، دوسرے دن میں بھوکا رہوں اور میں صبر کروں، صبر کر کے پھر تیرا شکر کروں اور پھر تیری عبادت کروں۔ میرے دوستو، دنیا کی دولت کامیابی نہیں ہے، کامیابی ہے اللہ کا راضی ہو جانا۔ اگر اللہ راضی ہے تو آپ کے پاس اپنا گھر نہ بھی ہو، اپنی گاڑی نہ بھی ہو، اپنا بینک بیلنس نہ بھی ہو، تو پھر بھی آپ کامیاب ہیں۔ اور اللہ نہ کرے اگر آپ سے اللہ ناراض ہے تو چاہے آپ بڑے بزنس مین ہیں، حکومتیں آپ کے پاس ہیں، فوجیں آپ کے پاس ہیں، طاقتیں آپ کے پاس ہیں، اس کے باوجود آپ دنیا کے ناکام ترین شخص ہیں۔ بل گیٹس کے پاس کتنی دولت ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، اپنے رب کو پہچان نہ سکا۔ حالت کفر میں اگر وہ مر گیا تو اس کی دولت کس کام کی؟ ادھر سے اس کی زندگی کا پردہ اٹھے گا، ادھر سے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، مومن کے لیے موت تحفہ ہے، کیونکہ ادھر سے اس کی زندگی کا پردہ اٹھے گا، ادھر سے اللہ اور اس کے رسول سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو کامیاب کون ہے؟ بل گیٹس جو جہنم کا ایندھن بنے گا، یا ایک غریب مسلمان جنت جس کی منتظر ہوگی؟ کافر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس کی صرف دنیا ہے۔ دنیا میں جو اسے عطا کر دیا گیا اس کے لیے وہی ہے، لیکن مسلمان کو آخرت میں وہ کچھ ملے گا جو اس دنیا کا بادشاہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ ہمارے وہاں تک تخیلات نہیں جا سکتے کہ اللہ کی جنت کتنی خوبصورت ہوگی، پھر جنت کے اندر تمام نبیوں کا ساتھ اور تمام نبیوں کا دیدار، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار، اور پھر اللہ کا دیدار۔ وہ کیسا منظر ہوگا
جب اللہ 70,000 پردہ اٹھا کے ہمارے سامنے آ جائے گا۔ لیکن شیطان نے ایسا وار کیا کہ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا۔ دنیا کمانے کی لالچ نے ہمیں ننگا کر دیا۔ عورتوں کے سر سے پردے اتر گئے، بچیوں نے گھنگرو باندھ لیے، نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے، دین کا مذاق اڑایا گیا، پردے کا مذاق اڑایا گیا، اور چند بے حیا عورتوں نے اپنے سر سے دوپٹے اتار دیے اور کہا پردہ تو صرف آنکھوں کا ہوتا ہے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بھی زیادہ حیا کو جانتی ہے۔ تیرے جیسی اربوں عورتیں اگر اکٹھی کر لی جائیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی مبارک جوتی کو جو مٹی لگتی تھی، تو اس مٹی کے ایک ذرے کے اگر کروڑ حصے کیے جائیں تو اس کروڑ میں حصے کے برابر بھی تم ساری مل کر نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں فرمایا تھا کہ میرے جنازے کو بھی اس طرح سے اٹھانا، انسان تو انسان، کوئی جانور یا پرندہ بھی میری میت کو نہ دیکھ سکے۔ حیا والی عورتوں کو یہ پیغام دیا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ جب تک یہ سوشل میڈیا نہیں تھا اس وقت تک بے حیائی پس پردہ تھی، لوگوں کی عصمت کی تجارت پس پردہ تھی۔ اس طرح کے جو بغیرت خاندان تھے وہ چھپے ہوئے تھے اور شریف لوگوں سے ڈرتے تھے۔ لیکن جب سے سوشل میڈیا آیا، ٹک ٹاک آئی، فیس بک آئی، ان کی مائیں، بہنیں، بیویاں اور بیٹیاں سوشل میڈیا پہ ناچنے لگیں۔ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے آپ اپنی بہن کو نچا رہے ہو، اپنی بیوی کو نچا رہے ہو۔ صرف اسی وجہ سے تم نے اپنے گھر کی عورتوں کو ننگا کر دیا کہ میرے پاس اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھے 5 سٹار ہوٹلوں میں میرا کھانا ہو، میرے ہاتھ میں اچھا موبائل ہو۔ لعنت ہے تیری اس دولت پہ، تیری اس گاڑی پہ، تیرے اس بنگلے پہ اور تیری اس عیاشی کی زندگی پہ۔ میں نے بچپن میں سنا تھا کہ پیسہ تو کنجروں کے پاس بہت ہوتا ہے، لیکن آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ لیکن فرق یہ ہے، پہلے کنجر اپنے پیسے پہ اتراتے نہیں تھے، آج کے کنجر اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو نچا کے پھر اس پیسے پہ اتراتے بھی ہیں، ناز بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے بھی ہیں کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے۔ کیسا غلیظ دور آ گیا کہ دنیا کے چند سکوں کے لیے تو نے اپنی غیرت اور اپنی آخرت کو بیچ دیا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے پردہ عورت بے غیرت باپ، بے غیرت بھائی، بے غیرت شوہر اور بے غیرت بیٹوں کی نشانی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک بے پردہ عورت 4 رشتوں کو جہنم میں لے کے جائے گی، باپ کو، بھائیوں کو، شوہر کو اور بیٹوں کو۔ اور اس کا دوسرا پہلو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو باپ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرتا ہے، اپنے 2 انگلیاں جوڑ کے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ خالی جنت کا وعدہ نہیں ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس ملے گا۔ اور جس بھائی نے اپنی بہن کو برائی سے بچایا، اس کی اچھی جگہ پہ شادی کی، اگر ماں باپ سر پہ ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا، ہر دکھ سکھ میں اپنی بہن کو سنبھالا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ عورت کا مقام سنو، جس عورت نے اپنے شوہر کی عزت و مال کی حفاظت کی، اگر شوہر گھر سے باہر بھی گیا تو وہ اپنے شوہر کی امانت بنی رہی۔ کل قیامت کے دن ایسی عورت جب جنت کے دروازے پہ آئے گی تو اللہ فرمائے گا اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دو۔ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اور اگلی بات سنو، اللہ ایسی عورت کے استقبال کے لیے تشریف لائے گا اور اللہ فرمائے گا اے میری بندی تو اپنے شوہر کو خوش کر کے آئی ہے، تیرے لیے میں نے جنت کے 8 دروازے کھلوا دیے ہیں، جس سے مرضی جنت میں چلی جا۔ اور جب وہ خاتون ماں بنی تو اس کا مقام خالق کائنات نے اتنا اونچا کر دیا کہ اس کی اولاد کی جنت اس کے قدموں میں رکھ دی۔ جس گھر میں اللہ بیٹی عطا فرماتا ہے، میرے نبی نے فرمایا روزانہ اس گھر کی طرف اللہ 5 مرتبہ محبت سے دیکھتا ہے۔ اتنی مقدس ہے بیٹی، اگر اس کی اچھی پرورش کرو گے،
اگر اس کو چار دیواری کے اندر پروان چڑھاؤ گے تو زندگی بھی عزت سے جیو گے اور موت بھی عزت والی ہوگی۔ ادھر زندگی کا پردہ اٹھے گا، ادھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارا استقبال کریں گے۔ دیکھو یہ کربلا کا پس منظر اور سوچو جب سے یہ کائنات بنی ہے جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں، جتنے اس دور میں موجود ہیں، 7 بر اعظموں میں جتنے بھی ملک ہیں اور ان کے بادشاہ اور ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں، جتنے بھی لوگ پیدا ہو چکے ہیں یا قیامت تک آتے رہیں گے، سب بادشاہوں کی بہنوں اور بیٹیوں کو اکٹھا کرو، ساری بادشاہ زادیاں مل کر بھی سیدہ زینب کی تھوک کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اتنی عظیم، اتنی اعلیٰ، اتنی افضل عورت ہیں، خاندان نبوت کی شہزادی، کونین کی شہزادی، جنت کی شہزادی، ایسی اونچی شان والی شہزادی کہ قیامت کے دن جب خاندان رسول کی شہزادیاں تشریف لائیں گی، اللہ خود اعلان فرمائے گا، اے فرشتوں، اے جنات، اے انسانوں، سارے اپنے اپنے سروں کو جھکا لو، خاندان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے کی پاک شہزادیوں کی سواری آ رہی ہے۔ میرے اور آپ کے گھرانے کی عورتوں کی کیا اوقات، زمین اور آسمان کا کبھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم دوستو، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا اس امت کی قیامت تک آنے والی عورتوں کے نام ایک پیغام ہے، اور وہ بڑا مقدس پیغام ہے ان عورتوں کے لیے جو کہتی ہیں میری مجبوری تھی کہ مجھے گھر سے باہر نکلنا پڑا، ہمارے پاس گھر نہیں تھا، اس وجہ سے میں باہر نکلی تاکہ محنت کر کے گھر بنا سکوں، میرے پاس گاڑی نہیں تھی، اس وجہ سے میں گھر سے باہر نکلی کہ میں اپنی گاڑی خرید سکوں، میرے شوہر کے پاس اچھا بزنس نہیں تھا، اس وجہ سے میں گھر سے باہر نکلی کہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر محنت کر سکوں۔ ان سب عورتوں کے نام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا مقدس پیغام ہے، اور وہ پیغام آپ کو ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا، ہمیں میدان کربلا میں جانا پڑے گا، اور وہ بھی 10 محرم کے دن، جو دن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ ادھر دشمنوں کی تلواروں کی چھنکار اور 22,000 یزید پلیت کے سپاہی، اور ادھر سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کے صرف 72 ساتھی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کے ایک ایک ساتھی نے آپ پر اپنی جانیں قربان کر دی۔ یہ سارا منظر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا خیمے کے اندر سے دیکھ رہی تھیں۔ پھر آپ کے بھائی سیدنا ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمنوں نے کاٹ دیا، یہ منظر بھی سیدہ زینب نے دیکھا۔ پھر آپ کے بھائی سیدنا حضرت عمر بن علی کو ظالموں نے کاٹ دیا، یہ منظر بھی سیدہ زینب نے دیکھا۔ پھر سیدنا حضرت عثمان بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمنوں نے شہید کیا، یہ منظر بھی سیدہ زینب نے دیکھا۔ پھر سیدنا حضرت جعفر بن علی کو دشمنوں نے شہید کیا، یہ منظر بھی سیدہ زینب نے دیکھا۔ پھر آپ کے ویر غازی عباس علمدار کے بازو کٹے، یہ منظر بھی سیدہ زینب نے دیکھا۔ پھر سیدنا حضرت قاسم بن حسن کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، سیدنا حضرت علی الاکبر کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، معصوم کربلا سیدنا حضرت علی اصغر، یہ 6 ماہ کا معصوم بچہ تھا، اس کے گلے سے تیر آر پار ہوتے ہوئے بی بی زینب نے دیکھا۔ پھر اس کائنات کے نبیوں کے بعد اور علی المرتضیٰ کے بعد سب سے افضل انسان سیدنا حضرت امام حسین علی مقام پہ تیروں اور نیزوں کی برسات بھی سیدہ نے دیکھی۔ پھر اس حال میں بھائی کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ پھر یزید پلیت کی فوج نے جب سجدے میں سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کا سر تن سے جدا کیا، سیدہ زینب نے یہ بھی دیکھا، لیکن خیمے کے اندر کھڑے ہو کے دیکھا کہ باہر یزید پلیت کی ظالم فوج کے ظالم سپاہیوں کو پتہ نہ چلے کہ رسول اللہ کی بیٹی اندر کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن سیدہ زینب اپنے خیمے سے باہر تشریف نہ لائیں۔ سیدہ زینب نے اپنے 2 معصوم بچے بھی ذبح ہوتے ہوئے دیکھے، خاندان رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 20 پھول سیدہ زینب نے کٹتے ہوئے دیکھے، سر کاٹ دیے گئے،
نیزوں پہ چڑھا دیے گئے۔ سیدہ زینب یہ سارا منظر اپنے خیمے کے اندر کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہیں۔ پھر ان مقدس دھڑوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اس طرح سے مقدس جسموں کی بے حرمتی کی گئی، یہ بھی سیدہ زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان مقدس دھڑوں کو خاک میں ملے ہوئے دیکھ کر بھی ان ظالم لوگوں نے ترس نہ کھایا، آگے بڑھ کے تلواریں چھیننے لگے، ڈھالیں اٹھانے لگے۔ سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کی زرہ اٹھائی، پھر سب کی زرائیں اٹھائیں اور اپنے قبضے میں کر لی۔ پھر سیدہ زینب نے یہ منظر بھی دیکھا کہ وہ ظالم لٹیروں کی طرح ان مقدس بیویوں کے خیمے میں آئے۔ جس کو خیمے سے برتن ملا اس نے برتن اٹھا لیا، جس کو سامان سے کپڑے ملے انہوں نے کپڑے اٹھا لیے، جن کو زیور ملا انہوں نے زیور اٹھا لیا۔ ان مقدس بیویوں کے خیموں میں جو جو سامان تھا سب ظالموں نے لوٹ لیا، اور سیدہ زینب تنہا ساری بیویوں کو لے کے خیمے کے ایک کونے میں بیٹھ گئیں۔ ہائے آل رسول پہ کیا قیامت برپا تھی، ایسا ظلم جو آج تک اس کائنات نے نہ دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کو ذبح کر دیا گیا، پھر بھی ظالم یہاں تک نہیں رکے۔ جب رات ہوئی تو جشن منانے لگے۔ سیدہ زینب نے پھر رات کے اندھیرے میں خیمے کا پردہ ہٹا کے دیکھا، مقام کربلا میں آل رسول کے مقدس دھڑ بکھرے پڑے ہیں۔ تو پھر سیدہ زینب رات کے اندھیرے میں پردہ کر کے خیمے سے باہر تشریف لائیں، اور پھر سیدنا حضرت امام حسین علی مقام کے مقدس دھڑ کے پاس آ کے بیٹھی ہیں، آسمان کی طرف دیکھا ہے اور کہا یا اللہ اگر تو اس حال میں ہم سے راضی ہے تو ہم بھی تیری رضا پہ راضی ہیں۔ اس کے بعد اپنے نانا جان کے مزار اقدس کی طرف منہ کیا، مدینے کی طرف منہ کر کے سیدہ زینب نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دیکھ لیں اپنی امت کو جس نے آپ کی آل کو ذبح کر دیا ہے دنیاوی اقتدار کے لیے، دنیا کے مال و دولت کے لیے تیرے حسین کو ذبح کر دیا اور تیری آل کو ذبح کر دیا۔ دیکھ تیری امت نے ہم پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے، سب کو سرخ جوڑے پہنا دیے۔ یہ آپ کی وہی امت ہے جس کے لیے آپ رویا کرتے تھے اور دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم امتی اللہم امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو معاف کر دے۔ دیکھیں آپ کی امت نے آپ کے احسانوں کا کیسا صلہ دیا ہے۔ ادھر دیکھیے نانا، آپ کی امت جشن منانے میں مصروف ہے، آپ کے بچوں کو ذبح کرنے کا جشن، خوشی منائی جا رہی ہے کہ ہم نے سارے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیے ہیں۔ اس کے بعد سیدہ زینب کو آہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی آ رہا ہو، تو آپ اپنے خیمے کے اندر تشریف لے گئی۔ یزید دنیا کا طلبگار تھا اور حسین اللہ کا طلبگار ہے۔ جو دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اگر ان کو یاد بھی کیا جاتا ہے تو برے الفاظوں سے۔ جب بھی یزید کا نام لوگوں کی زبان پہ آتا ہے تو لوگ اس بدبخت پہ لعنت ضرور بھیجتے ہیں۔ ہاں، جو دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں ان کا انجام یہی ہوا کرتا ہے۔ اور میرے حسین نے اپنے رب کی رضا کے لیے سب کچھ کیا، اور جو اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں اور مرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ ان کو امام حسین علی مقام کی صف میں کھڑا کرے گا۔ کربلا سے اس امت کے لیے 3 پیغام ہیں۔ سیدنا حضرت امام حسین علی مقام نے سجدے میں سر کٹایا اور اس امت کو پیغام دیا ہے کہ نماز نہ چھوڑنا، اور آپ کا سر نیزے پہ تھا، آپ نے قرآن سنایا، یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ قرآن کی عظمت کیا ہے۔ اور سیدہ زینب نے اللہ کے راستے میں سب کچھ لوٹا دیا، لیکن صبر کا دامن نہ چھوڑا، اپنے سر سے دوپٹہ نہ سرکنے دیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس امت کی عورتوں کے لیے صبر اور حیا کا پیغام دیا ہے۔